ہم سے ہمارے حال کی تفصیل مت پوچھیے، ہم سے ہمارے حال کی تفصیل مت پوچھیے، ہمدردیوں کے نام پر سازش بہت ہوئی۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ حالیہ ایک لہر جو چلی ہوئی ہے، سندھ کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ جو آواز اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ ہے جعلی ڈومیسائل کے خلاف۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ کئی عرصے سے ایسا دیکھا گیا، اور پھر تھوڑی بہت جو ریسرچ بھی ہوئی، جو فائنڈنگز بھی آئیں، اس میں یہ دیکھا گیا کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھ سے بھی اوپر تک لوگ ہیں جو جعلی ڈومیسائل پر بلوچستان کے کوٹے پر یا بلوچستان میں جو صوبائی وہ ہیں محکمہ جات ہیں، ان میں نوکریاں کر رہے ہیں۔ یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ کوئی ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ ان پر کام ہو رہا ہوتا ہے، پھر پتہ نہیں 5-10 دن شور ہوتا ہے، آگے پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ اور یہ بہت اہم ایشو ہے، بہت اہم ایشو ہے۔ دیکھا گیا کہ 1-2 سال پہلے بلوچستان کے کوٹے پر یونیورسٹیوں میں کئی ایسے لوگ تھے جو جعلی ڈومیسائل پر انہوں نے بلوچستان کے کوٹے پر انہوں نے ایڈمیشن لیے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو انٹرنیشنل اسکالرشپ ملتی ہیں وہاں پر بھی بلوچستان کے کوٹے پر دوسرے صوبوں کے لوگ گئے ہیں، اور بلوچستان کے نام پر ہر صوبہ فیضیاب ہوتا رہا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہو رہا ہے، جس میں سر فہرست پنجاب ہے۔ اور اس میں یہ پنجاب میں کون کون سے ٹارگٹ کیے جاتے ہیں؟ ضلع بارکھان ہو گیا، ضلع مسخیل ہو گیا، لورلائی ہو گیا۔ یہ ہے کہ پنجاب کے نزدیک ہیں، سب سے زیادہ مسخیل اور بارکھان میں بنتے ہیں۔ کیونکہ میرا تعلق خود ڈسٹرکٹ مسخیل سے ہے، میں سمجھتا ہوں میری اپنی تحصیل درگ کے نام پر اتنی اس کی آبادی نہیں ہے، جو اس کی آبادی ہے اس کے 5، مطلب آپ اس کو ملٹی پلائی کرو 5 سے، اس سے بھی زیادہ جعلی ڈومیسائل ہیں۔ کہاں بنتے ہیں؟ تونسا شریف میں بنتے ہیں۔ تونسا شریف میں ایک دفعہ ایک شخص کو پکڑا گیا تھا، جو کوئی موبائل کی دکان شاپ تھی اس کی، تو اس کو جب پکڑا گیا، صرف اس بندے نے 35,000 سے 36,000 جعلی ڈومیسائل بنائے ہوئے تھے مسخیل ڈسٹرکٹ کے نام پر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو۔ اس طرح ایک اور جو ہم نے تھوڑی بہت فائنڈنگز کی، ہمیں معلوم ہوا کہ ایسا ہے کہ تونسا شریف میں کئی ایسی جگہیں ہیں جو کہا جاتا ہے کہ بھائی ڈومیسائل لے لو، یا شناختی کارڈ کا وہ انہیں چینج کر دیتے ہیں، پتہ وغیرہ 2 نمبر طریقے سے، اور کہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی لگ جائیں گے آپ نے اپنی پہلی پے ہمیں دینی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کھیل کتنے بڑے لیول پر ہے۔ حالیہ یہ لہر کیسے شروع ہوئی ہے؟ پہلے بھی ہوتی آ رہی تھی، ہم لوگ آواز اٹھاتے آ رہے تھے، لیکن موجودہ سندھ سے اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں جب کمیشن میں ایسے لوگ آ گئے جن کا جو جعلی ڈومیسائل پر تھے، وہاں کے لوگوں نے جس منظم انداز میں تحریک شروع کی، آواز اٹھانا شروع کر دی، حکومت مجبور ہوئی کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی۔ کمیٹی نے جو فائنڈنگز دی ہیں، فائنڈنگز میں ڈپٹی کمشنر کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ کیونکہ ڈومیسائل جو بنتے ہیں، سگنیچر ڈی سی کا آخر میں ہوتا ہے، وہ ساری وہ اس پر آتی ہے، اگر وہ نہ کرے تو ڈومیسائل اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتا۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب ملے ہوتے ہیں، ڈی سی بھی ملا ہوتا ہے۔ اب اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو لیویز، پھر جہاں جس تحصیل میں وہ ہے، یہ سب تحصیل ہے، وہاں پر جاتا ہے، تو وہاں کا جو رسالدار ہے یا وہاں کا جو لیویز کا جسے چارج دیا ہوتا ہے، اس کے سگنیچر بھی لازمی ہوتے ہیں، وہ بھی ملا ہوتا ہے، ڈی سی بھی ملا ہوتا ہے، وہاں کے جو کمیٹی کے وہ ہوتے ہیں وہ سب ملے ہوتے ہیں۔ یہ ایک منظم انداز سے یہ ڈرامہ رچایا جاتا ہے اور یہاں کے لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ اور دوسرا، یہاں کے جو بڑے ہیں بلوچستان یا سندھ کے، اب ان کی بڑوں کی یاریاں ہو گئی دوسرے صوبوں کے بڑوں کے ساتھ، خان کے ساتھ ہو گئی، چودھریوں کے ساتھ ہو گئی، پھر اب یہاں کے سردار یا ملکیوں کی ان کے ساتھ ہو گئی۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہر ایک کی بات نہیں ہے، لیکن اکثر کی بات ہے، کئی اچھے سردار یا ملک بھی ہیں جو سمجھتے ہیں اور آواز بھی اٹھا رہے ہیں اس کے خلاف، لیکن اکثریت ایسی ہے۔ اور یہاں کے سیاسی لوگ خصوصاً انہوں نے چن کر دوسرے صوبوں والوں کو نوازا ہے، اپنی پاور یوز کی ہے اور ان ڈومیسائل دیے گئے ہیں۔ اب ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم نے جو اپنی تھوڑی بہت تحقیقات کی ہیں، اس میں پتہ چلا کہ جو ڈپارٹمنٹ والے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ کرتے تھے کہ بھائی ہاں کہاں سے تعلق رکھتے ہو آپ۔ اب سپوز کیا کسی نے کہا کہ میرا نصیر آباد سے تعلق ہے، اچھا نصیر آباد میں کہاں سے ہے؟ جی فلانے محلے سے ہے۔ اچھا فلانے محلے کے ساتھ دوسری کون سی گلی ہے؟ وہ انہیں معلوم نہیں ہوتا۔
جب انہیں یہ تک نہیں معلوم ہوتا تو وہ کہاں وہاں سے ہیں، اور جب انہیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی آپ کو اس کا نہیں پتہ تو کیسے آپ وہاں کے ریزیڈنٹ ہوئے، تو وہ کہتے ہیں وہ ہمارے تو باپ دادا یہاں تھے، اب ہم تو سندھ میں رہتے ہیں یا پنجاب میں رہتے ہیں۔ تو اگر وہ اتنا امیر ہے کہ اس کے گھر والے کراچی میں رہتے ہیں یا دوسرے صوبے میں بڑی اس پر چلے گئے ہیں، تو وہ کوئی یہ 10-20 ہزار کے لیے 4 سکیل کی ملازمت کے لیے جو ہے نا بلوچستان پھر آئے گا۔ تو یہ وہ طریقے ہیں یا وہ پہلو ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں۔ اس پر کام تو یہی کرنا ہے، سوشل میڈیا پر نوجوان اور پڑھے لکھا طبقہ جس میں کئی بیوروکریٹ بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ کھیل اگر دیکھا جائے، سیاستدان اس میں ملوث ہے، اس میں بیوروکریٹ ملوث ہے۔ اب ہو کہ جو بھی جعلی ڈومیسائل ہو، دیکھیں اس کی انویسٹیگیٹ کریں کہ آیا یہ ریزیڈنٹ یہاں رہا ہے یا نہیں رہا، اس کی یہاں پر زمین ہے یا نہیں ہے۔ یہ نہ دیکھیں بلوچ ہے، پشتون ہے، پنجابی ہے، جس بندے کی مفاد اور نقصان اس صوبے سے وابستہ ہے وہ یہاں کا ریزیڈنٹ ہے اور جو یہاں سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی جعلی طریقے سے آ گیا ہے تو اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، چاہے وہ کے پی سے آیا ہوا پشتون ہو، پنجاب سے آیا ہوا بلوچ ہو، یا پھر کہیں سے آیا ہوا ہزارہ ہو، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، یا کہیں سے آیا ہوا پنجابی ہو، یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی، سب کو مل کر یکجا کرنا ہوگا۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، ایک بندہ آتا ہے یہاں پر، اس کا جتنا بھی خاندان ہو وہ بلوچستان کا ریزیڈنٹ ہو گیا، اب ان کا جو سارا بوجھ ہے وہ بلوچستان نے اٹھانا ہے، اس کے بہن بھائی، اس کے ساری اولاد، اب ان کو پھر کس طریقے سے نوازا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے، اثر و رسوخ طریقے سے۔ وہ سارا بوجھ ہم لوگ پہلے ہی یہاں پر نہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ کوئی اور وسائل ہیں، تھوڑی بہت سرکاری جابز ہیں، وہاں پر بھی جب دوسرے لوگ قابض ہوں گے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہمارے لوگ یوں درپدر ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ڈگریاں ہماری جلا رہے ہیں، مایوس ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ کہاں جائیں؟ کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے، ملازمتیں ہیں نہیں، ایجوکیٹڈ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، وہ پھر کسی اور راہ پر چل پڑتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اس نے وہ رخ لے لیا، وہ وہاں چلا گیا، تو اس میں ہمیں یہ سیگمنٹ دیکھنا پڑے گا کہ آخر وہ اس جانب کیوں جا رہا ہے، کہاں پر غلطی ہو رہی ہے، کیوں ایسا نوازا جا رہا ہے لوگوں کو۔ دیکھیں جو بھی جعلی ڈومیسائل ہے، جس ڈی سی کا سگنیچر ہے، جس رسالدار کا سگنیچر ہے، جس لیویز والے کا سگنیچر ہے، اس کے خلاف سخت سے سخت انکوائری ہو، سخت سے سخت انکوائری ہو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، مسخیل کے کمیٹی کے ممبر تھے، ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے ایک ڈومیسائل پر لکھا کہ یہ فیک ہے، 8 دن کے اندر وہاں کا جو ڈی سی تھا اس نے اس کو جو ہے نا اوریجنل دوبارہ بنا کر دیا۔ تو کہتے ہیں ہم سب مایوس ہوئے کہ ہم نے 8 دن پہلے لکھا کہ یہ جعلی ہے، آج ڈی سی خود اس کو ایک نمبر بنا کر وہ کر رہا ہے، تو اب ہم کہاں جائیں؟ جب ڈی سی خود ملوث ہوگا تو ایسا ہی ہوگا۔ سندھ میں بھی جو انہوں نے تحقیقات کی ہیں، ڈپٹی کمشنر کو قصوروار قرار دیا ہے، اور انہوں نے جو سفارشات کی ہیں کہ جعلی ڈومیسائل سے ملازمتیں کرنے والوں کو فارغ کیا جائے اور 10 سال میں جاری ہونے والے ڈومیسائل کی جانچ پڑتال کی جائے۔ جو رپورٹ ہے سندھ کی، سندھ میں یہ کہا گیا 4 اضلاع میں محدود وقت میں 200 سے زائد لوگوں کو ڈومیسائل جاری کیے گئے۔ مختلف اضلاع میں فیکٹریوں اور دکانوں کے پتے پر ڈومیسائل جاری ہوئے ہیں۔ انکوائری کمیٹی نے جاری کردہ تمام جعلی ڈومیسائل منسوخ کرنے کی سفارش کی، طلباء کے داخلے منسوخ کرنے کی سفارش بھی کی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے حد تک یہ کام ہو رہا ہے۔ اب کل یعنی اتوار سے ایک ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چلایا جا رہا ہے جس کا ہیش ٹیگ ہے بلوچستان ریجیکٹس بوگس ڈومیسائلز۔ اس میں آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم حکومت کو ایسے وہ نہیں کر سکتے، اس میں لوگ ہونے چاہیے، اس میں اپوزیشن سے بھی ہوں، لوکل لوگ بھی ہوں، اور ایسے لوگ جن پر سب کا یقین ہو، ان کو شامل ضرور کرنا چاہیے اس کمیٹی میں۔ اور دوسرا، اس کو آن لائن کر دیں، آج ڈیجیٹل سسٹم ہے، پتہ ہو کہ یہ بندہ کہاں سے ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے، وہاں کے مقامی لوگ اس کی انکوائری کریں کہ بھائی یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، اس کا محلہ کون سا ہے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف پتہ چلنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، یوں نوازے جا رہے ہوں گے، تو پہلے بھی یہ بڑے لوگوں سے ہی نواز کر یہ جعلی بن گئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور سب سے اہم پہلو ہے کہ یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں جعلی ڈومیسائل والے۔ اب کتنے ہوں گے جو آئی ایس آئی میں کوئی بڑے رینک پر ہوں گے، ایم آئی میں بڑے رینک پر ہوں گے، ایف آئی اے میں ہوں گے، ایف آئی یو میں ہوں گے۔ اب اداروں نے تو اپنی طرف سے بھیج دی ہوگی کہ ان کی جانچ پڑتال کی جائے۔ اب وہاں جو ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو 1000 روپے کی خاطر، 500 کی خاطر جو جاری کر دیتے تھے، انہوں نے کر دیے۔ لیکن اب دوبارہ ایسا ہو، یہ لوگ اثر و رسوخ والے ہوں گے، یہ ڈرائیں گے بھی ایسے اندر
اب میں ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا، اس انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں، وہ تو خود کو سیو کرنے کے لیے ہر طریقہ آزمائے گا، اس لیے اس کے خلاف متحد ہونا ہوگا، یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اس کو دبنے نہیں دینا ہوگا۔ یہ چیز 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں سے اوپر ہے، اور یہ جعلی ڈومیسائل والے لوگ آپ کے سیکٹریٹ میں ہیں، قومی اسمبلی میں ہیں، یہاں آپ کے بلوچستان کے جو سیکٹریٹ ہیں، وزیر اعلیٰ سیکٹریٹ اور دوسرے سیکٹریٹ ہیں، یہاں آپ کی بیوروکریسی میں بڑے لیولوں پر ہیں، کمشنر لیول پر ہو گئے، دوسرے اس پر ہو گئے، اگر تحقیقات ہوں گی تو سامنے آ جائے گا۔ اور سب سے زیادہ یہ جو ہے پنجاب کے لیے تونسا ہو گیا، واہ ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈی جی خان ہو گیا، یہ سب ہم پر مسلط ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نصیر آباد کے ساتھ جو ایریاز ہیں سندھ کے، ان کے ہزاروں لوگوں کے ڈومیسائل جو ہے نا فیک بنے ہوئے ہیں، اور وہ ہم پر بوجھ ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بے روزگار ہو، لیکن ہم کسی کا حق نہیں کھانا چاہتے، اور اپنا حق بھی ہم کسی کو نہیں دینا چاہتے۔ کیوں؟ ہمارے لوگ خود بے روزگار ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈگریاں پھاڑ رہے ہیں، ہم ان کو کہاں لے جائیں؟ تو خدا را اس کو سب نے متحد ہو کر اس کے خلاف یکجا ہونا ہوگا، اور جو بھی لوگ ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دینی ہوگی، ان کو فارغ کرنا ہوگا۔ اس میں سب کو، بیوروکریسی، ہمارے تمام ادارے، ہمارے ایجنسی والے، ہمارے عدالت کو مل کر اس کے خلاف یکجا ہونا ہوگا اور ان لوگوں کو نکالنا ہوگا، ورنہ جس ٹرینڈ میں یہ آ رہے ہیں تو میرا نہیں لگتا کہ بلوچستان والوں کے لیے کوئی جاب رہ جائے گی۔ یہ سوچنا ہوگا ہمیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب اتنے بڑے۔ اور دوسرا یہاں پہ کیا ہے، آپ دیکھتے ہو کہ بلوچستان مطلب ایف سی ہے، وہ صوبائی ہے، پنجاب اور سندھ میں ہے رینجر، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے ایف سی۔ ایف سی میں آپ نے دیکھا ہوگا سب سے زیادہ کہاں خیبر پختونخوا سے لیے جاتے ہیں، دوسرے میں پنجاب کے ہر ضلع کا کوٹہ ہے۔ بھئی کیوں؟ بلوچستان کے اس سے بجٹ سے اسے پیسہ دیا جا رہا ہے، دوسروں کو کیا؟ رینجر میں ہمارے بلوچستان کا کوئی کوٹہ ہے یا ایک بندہ ہے وہاں پر؟ یا خیبر پختونخوا کی ایف سی میں ہمارا کوئی ہے؟ اگر جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں بلوچستان والے آتے نہیں ہیں۔ بھائی وہ کیوں نہیں آتے؟ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 100 کرائٹیریے رکھے ہوئے ہیں، اتنی چھاتی ہو، اتنا قد ہو، یہ وہ۔ بھائی بلوچستان والوں کو نہ پراپر غذا ملتی ہے، باقی ٹینشنیں 100 ٹینشنیں الگ، ریاست کا سوتیلا سلوک الگ، تو پھر وہ بیچارے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی وہ تو ہوگی۔ اب اگر کسی کی چھاتی بڑی ہے یا کسی کا قد چھوٹا ہے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لڑ نہیں سکتا، یا وہ کسی اور پنجاب سے آئے ہوئے یا خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے سے کم بہادر ہے یا اسے چلانا کچھ نہیں آتا۔ تو خدا را اپنے کرائٹیریے پر بھی ذرا نظر ثانی کریں اور یہاں کے لوگوں پر کو تھوڑا انصاف دیں، ان کے لیے کوئی کرائٹیریا رکھیں، کچھ ان کو پریویلیج کریں۔ آپ ان سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ کمپٹیشن میں آئیں، لیکن ریس میں، اس ریس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب برابر ہوں تو پوزیشن جہاں دوڑ کا پہلو ہے نا، وہ پھر اوپننگ یا جہاں سے اس کی شروعات ہے وہ سب کے لیے یکساں ہو۔ ایک لاہور میں بیٹھا ہے، اسلام آباد میں بیٹھا ہے، ایک آوران میں بیٹھا ہے، بہت فرق ہے۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں تو ایسا ہو، تو اس سب کے لیے، اس جعلی ڈومیسائل اور لوکل کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا، آواز اٹھانی ہوگی، اور اس میں ایسے بندے اپنے شامل کروانے ہوں گے جس پر سب کا اعتبار ہو۔ یوں پہلے بھی بنے، یہ ڈی سیوں سے بنے ہوئے ہیں، کچھ فیک ہوں گے، کچھ ان ڈی سی لوگوں کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں، رسالدار لوگوں کے سگنیچر سے بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ اور یہاں ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے منسوخ کیے جائیں، وہاں پر ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جس بھی ڈی سی کا سگنیچر ہے، کیونکہ ایسے کئی ہیں، خبریں ہیں اور کئی ایسے لوگ ہمارے پاس سنا ہے، اور کئی ایسے خاص لوگ ہیں جن کا میں ابھی نام نہیں وہ کرتا جب تک وہ خود وہ نہیں ہوگا، ابھی انکوائری چل رہی ہے تو نام آئیں گے کہ وہ ملوث ہیں، اور ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے ڈومیسائل جاری کیے ہیں۔ تو خدا را ان لوگوں کے خلاف بھی سخت سے سخت ایکشن ہو۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔